یہ زمانہ بہت اہم زمانہ ہے، یہ عہد امام زمان ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا موضوع جو ہے امام کی غیبت پہ ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہونا چاہیے۔ قرآن نے متوجہ کیا ہے، اہل بیت نے متوجہ کیا ہے، اور جس زمانے میں اور جس امام کی شان میں ہم لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، جن سے اپنی بات رکھنے کے لیے آئے ہیں، جن کی یاد میں آئے ہیں، وہ امام ایسا امام ہے کہ صرف اس کی زندگی میں ہی اس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی زندگی سے پہلے ان کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ ان کی زندگی سے ان کا تذکرہ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امام کے لیے زمین ہموار کی گئی ہے، پہلے سے لوگوں کو بیدار رکھا گیا ہے، لوگوں کو آگاہ رکھا گیا ہے، لوگوں کے جذبوں کو ابھارا گیا ہے، لوگوں کو دعوت فکر دی ہے۔ آخری امام ہے، 255 یا 256 ہجری میں ولادت ہے ظاہری طور پر، لیکن ان کا تذکرہ رسول اللہ نے بھی کیا ہے، ان کا تذکرہ مولا علی نے بھی کیا ہے، ان کا تذکرہ جناب سیدہ نے بھی کیا، ان کا تذکرہ مولا حسین نے کیا ہے، ان کا تذکرہ جس بے چینی اور جس اضطراب کے ساتھ چھٹے امام نے کیا ہے۔ یہ کیوں تذکرے ولادت سے پہلے؟ یہ تاکہ آنے والی نسلوں کو، آنے والی انسانیت کو، آنے والے مومنین کو، آنے والے متقین کو، آنے والے انسانوں کو بیدار رکھا جائے کہ یہ زمانہ ایسا آنے والا ہے جس کی امامت تمہیں ملنے والی ہے، جس کی جانشینی میں تمہیں رہنا ہے، جس کی ہدایت سے تمہیں فیضیاب ہونا ہے، اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ آج ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کا۔ یہ انتظار بہترین عبادت ہے، یہ عبادت وہ عبادت ہے جس میں رسول اللہ بھی شریک ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں مولا علی شریک ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں جناب سیدہ شریک ہیں۔ ہر ایک نے انتظار کیا ہے، ہر ایک نے فریاد کیا ہے، ہر ایک نے امام سے امید لگائی ہے۔ آج جو امید ہمیں اپنے امام سے ہے، یہی امید رسول اللہ کو بھی اپنے آخری جانشین سے ہے۔ آج جس امام کی تڑپ اور بے چینی اور اضطراب اور یاد اور مناجات اور حاجات کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں، اس کے لیے جناب سیدہ بھی بے چین تھیں، اس کے لیے مولا حسین بھی بے چین تھے، اس کے لیے مولا سجاد بھی بے چین تھے، اس کے لیے چھٹے امام بھی بے چین۔ ہر امام نے یہ تذکرہ کیا ہے، ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ یہ زمانہ بہت اہم زمانہ ہے، اور جس زمانے میں ہم ہیں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسا زمانہ کسی کو نہیں ملا۔ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا آپ کے پہلے کا زمانہ ہے جس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم سے پہلے والوں کا زمانہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کا زمانہ ہے جس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے؟ کہا نہیں، میرا بھی زمانہ نہیں۔ اور اس کے بعد بتلایا کہ وہ زمانہ اتنا اہم زمانہ ہوگا، امتحان بھرا ہوگا، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، استحکام دکھلانی ہوگی، پائیداری دکھلانی ہوگی، ثابت قدمی دکھلانی ہوگی، ایمان، عقیدہ، جذبہ سب کچھ مضبوط رکھنا ہوگا۔ رسول نے فرمایا وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ جلتے ہوئے انگارے کو رکھ لینا یہ آسان کام ہوگا، لیکن اس زمانے میں اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ جس زمانے کی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے، جس زمانے کے صفات پیغمبر نے بیان فرمائے ہیں، اور جس زمانے میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانے کے لیے پیغمبر نے فرمایا اتنا سخت زمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں
اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ جلتے ہوئے انگارے کو رکھ لینا یہ آسان کام ہوگا، لیکن اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ اسی زمانے میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہمیں ہر زمانے سے زیادہ استحکام چاہیے، پائیداری چاہیے، ثبات قدم چاہیے، مضبوطی چاہیے۔ ہمیں اپنے امام کو کیسے یاد کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آیا نماز میں آئے اور نماز کے بعد دعا پڑھ کے چلے گئے تمام ہو گئی ذمہ داری؟ آیا ہم نے جب صبح بستر چھوڑا تو اپنے امام کو یاد کر لیا، ذمہ داری ختم ہو گئی؟ آیا ہم رات کو سونے کے لیے بستر پہ گئے، اپنے امام کو یاد کر کے سو گئے، ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ ذمہ داری ہماری ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہر لمحہ ہے۔ یہ غیبت امام میں امام سے وابستگی اور امام کے لیے ہماری خدمات، ہماری ذمہ داریاں یہ نماز، روزے اور حج کی طرح نہیں ہیں۔ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری نماز، روزے، حج کی طرح نہیں ہے کہ نماز جب فجر کا وقت آئے گا تو پڑھ لیں گے، ظہر کا وقت آئے گا تو پڑھ لیں گے، مغرب کا وقت آئے گا تو پڑھ لیں گے۔ یہ ایسے غیبت امام میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ صبح ہوگی تو یہ فرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے فرائض وہیں رکھ کے آ جائیں گے، جب ظہر کا وقت آئے گا پھر فرض نبھائیں گے۔ نہیں، غیبت امام میں ہماری ذمہ داری نماز، روزے، حج کی طرح نہیں ہے۔ پھر کیسے ہے؟ غیبت امام میں بھی ہماری ذمہ داری ایسے ہی ہے جیسے ولایت علی کی ذمہ داری ہے۔ ولایت علی اور غیبت امام میں ہماری ذمہ داری نماز، روزے، حج اور خمس و زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ نماز 5 وقت پہ ہو اس کے بعد ہم فری ہیں، رمضان میں روزہ ہو اس کے بعد 11 مہینے فری ہیں، تمام عمر میں 1 مرتبہ حج ہو جائے اس کے بعد ہم فری ہیں، خمس سال میں بچت پہ نکال دیا اس کے بعد فری ہیں، زکوٰۃ جب مقدار تک پہنچ جائے تب تو نکالیں گے، مقدار تک پہنچی نہیں تو ہم فری ہیں۔ نہیں، یہ ولایت علی اور غیبت امام میں ہماری ذمہ داری نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ اور خمس کی طرح نہیں ہے، بلکہ ولایت علی کی طرح غیبت امام میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کے ہر لمحے میں 1 سیکنڈ کیا 1 دقیقے کے لیے بھی ہم ولایت علی سے غافل نہیں ہو سکتے، ولایت علی سے باہر نہیں جا سکتے، ولایت علی کا انکار نہیں کر سکتے، ولایت علی سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہم جگ رہے ہوں تو بھی ولایت علی میں ہیں، ہم سو رہے ہیں تب بھی ولایت علی میں ہیں، ہمارا نماز کا ٹائم ہے تب بھی ولایت علی میں ہیں، ہم نماز کے اوقات سے باہر ہیں تب بھی ولایت علی میں ہیں، ہم روزے میں ہیں تب بھی ولایت علی میں، ہم 11 مہینے ہیں پھر بھی ولایت علی میں، ہم جو ہے حج کے لیے جا رہے ہیں پھر بھی ولایت علی میں، ہم پوری زندگی حج سے آزاد ہیں پھر بھی ولایت علی میں، ہم سال میں بچت پہ خمس نکال رہے ہیں، باقی جو مہینے ہیں آزاد ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ولایت علی زندگی کے ہر لمحے میں ہے۔ ایسے ہی یاد امام میں ہماری ذمہ داری ہر لمحہ ہونی چاہیے، ہر آن ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب مسجد میں آئیں تو امام یاد آئیں، گھر جائیں تو امام کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ جب جشن میں آئیں تو امام یاد آئیں، کاروبار زندگی میں جائیں تو امام کو بھول جائیں۔ یہ امام بڑا غریب ہے، اس کی غربت ہمیں پوری کرنی ہے، اس کی غربت کا خاتمہ ہمیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، اس کو غریب نہ رہنے دیں۔ یہ وہ امام ہے جو ہماری یاد سے غافل نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، اگر ہم تمہاری یاد سے غافل ہو جائیں گے تو دشمن تمہیں تباہ کر دے گا۔ آج حالات کتنے خراب ہیں، آج اسلام کے خلاف کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں،
آج مسلمانوں کے خلاف کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو کیسے توڑا جا رہا ہے، آج مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، غیبت امام میں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اس غیبت امام میں کیسے زندگی گزارنی تھی، اس کے لیے جو ہے رسول اور آل رسول نے ہمیں سبق دے دیا ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، نہیں، معصومین نے، انبیاء مرسلین نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے، سکھلایا ہے، تعلیم دی ہے، ہمیں آمادہ کیا ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہماری تربیت کی ہے کہ غیبت امام میں تمہیں کیسے زندگی گزارنا ہوگی۔ عزیزان گرامی، شیخ عباس قمی نے جو ہے غیبت امام میں 6 اور 7 ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ غیبت امام میں ہم پر 6 یا 7 ذمہ داری عائد ہونا چاہیے، اور اس ذمہ داریوں کا ہمیں احساس کرنا ہوگا۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم جس سے پیار کرتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارا موبائل، ہمارا ڈی پی، ہمارا اسٹیٹس، ہماری پروفائل، ہمارا اسکرین اس بات کی گواہ ہوتی ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اس کی فوٹو لگاتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے میسج کے انتظار میں رہتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں تو اس کے سین کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، رپلائی دیا یا نہیں دیا، بے چین رہتے یا نہیں رہتے۔ آج اگر آپ امام کی یاد میں ہیں تو آپ جیسے اپنے عاشق کو کی تڑپ آپ کے دل میں رہتی ہے، جیسے آپ اپنے موبائل کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑنا نہیں چاہتے، جیسے آپ اپنے دوستوں کی پروفائل کو دیکھنا چاہتے ہیں، میسج کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں کہ وقت ضائع نہ ہو، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کے لیے بے چین رہیں۔ نماز میں آئیں تو ان کے لیے دعا کریں، مسجد سے جائیں تو ان کی یاد میں رہیں، قرآن اٹھائیں تو ان کو یاد کریں، تسبیح پڑھیں تو ان کو یاد کریں، دعا کریں تو ان کو یاد کریں، مناجات کریں تو ان کو یاد کریں، کار خیر کریں تو ان کو یاد کریں، صدقہ نکالیں تو ان کو یاد کریں۔ زندگی کے ہر لمحے میں ہم اپنے امام کو یاد رکھیں۔ یہ امام کی یاد ہمیں جو ہے بیدار رکھے گی، یہ امام کی یاد ہمیں حوصلہ دے گی، یہ امام کی یاد ہمیں جذبہ دے گی، یہ امام کی یاد ہمیں راہ حق پہ ثابت رکھے گی، یہ امام کی یاد ہمیں سچوں کے ساتھ چلنے کی توفیق دے گی۔